بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربی صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے انسان پر اور مسلمان پر جو روزہ فرض کیا ہے، ظاہر بات ہے روزہ ایک مشقت والا عمل ہے۔ جہاں اس کی فرضیت زیادہ ہے وہاں اس کی مشقت بھی انسان کو بعض مرتبہ بہت زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اب ایک انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موسم سخت گرم ہوتا ہے، دن لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ ایسے موسم میں ایک مسلمان کے لیے روزہ رکھنا واقعی کسی مجاہدے سے کم والا کام نہیں ہوتا، لیکن اہل ایمان کسی موسم کی پرواہ کیے بغیر، چاہے وہ گرمی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے یا سردی میں آئے یا کسی بھی علاقے میں آئے، وہ اپنے اس فرض روزے کو بخوبی اور حسن خوبی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ چونکہ روزہ دار اللہ رب العزت کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کو ایسا نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے لیے بھی اسی کے موافق ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو وہ کیفیات اور وہ خوشی عطا فرماتے ہیں جس سے اس مسلمان بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ کا جو ارشاد ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوک کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور نفسانی خواہشات سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، یہ اتنی بڑی قربانی جب یہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے؟ فرمایا للصائم فرحتان، ایک روزہ دار جب یہ ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دو خوشیاں عطا ہوتی ہیں۔ فرحت عند فطرہ، کہ ایک خوشی اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں اور ایک خوشی اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں رکھی ہوئی ہے۔ جو دنیا کی خوشی ہے، وہ دنیا کی خوشی اس کو روزانہ جب بھی یہ روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوشی عطا فرماتے ہیں۔ اور انسان خود دیکھ لے کہ جب ایک انسان روزے کی تکلیف برداشت کر لیتا ہے اور افطار کے وقت وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور اس وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس کو جو خوشی مل رہی ہوتی ہے، وہ دو قسم کی خوشیاں ہوتی ہے، ایک جسمانی خوشی ہوتی ہے اور ایک روحانی خوشی ہوتی ہے۔ جسمانی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب اس کو بھوک لگی ہوئی ہو اور اس کو کھانا مل جاتا ہے تو اس کا جسم اور اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، اور ایک آدمی کو جب پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے اور شدت پیاس کی کیفیت میں اس کو کوئی ٹھنڈا پانی دے دیتا ہے تو ظاہر بات ہے انسان کی طبیعت کو خوشی کا اور اس کا مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ تو روزے دار جب پورے دن تکلیف برداشت کرتا ہے بھوک اور پیاس کی، تو افطار کے وقت جب وہ کچھ کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے اور مسرت پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی جسم کو یہ خوشی عطا ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک روحانی خوشی بھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ روحانی خوشی کیا ہے کہ اس کی روح کو یہ تسکین ملتی ہے اور یہ خوشی ملتی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا حکم تھا جو واقعتاً بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے ہمت کی اور اللہ رب العزت نے توفیق دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم میں نے پورا کیا۔ تو ایک خوشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے افطار کے وقت رکھی ہے، اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ نے اس روزے دار کے لیے جنت میں رکھی ہے۔ جنت کی خوشی کیا ہوگی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے پوچھیں گے، یہ میرے بندوں اور یہ میری بندیوں، یہ بتاؤ کہ جو میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کیا وہ ساری چیزیں آپ کو اس جنت کے اندر مل گئی کہ نہیں؟ اب جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ کہیں گے اللہ، آپ نے جتنے وعدے کیے تھے اس سے بھی زیادہ ہم نے بڑھ کر یہاں پر پایا، ہمیں کسی چیز کی یہاں پر کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جنتیوں کو انعام کے طور پر فرمائیں گے کہ ایک چیز میں تمہیں ابھی اور دیتا ہوں جو ابھی تمہیں نہیں ملی، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا
پردے ہٹائے جائیں گے اور اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے۔ جنتی جب اس اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو مدہوشی کی حالت کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی، اور جب وہ ہوش میں آئیں گے تو کہیں گے کہ یہ جو سرور اور یہ جو خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جنت کی ساری نعمتوں کے اندر یہ لذت اور یہ کیفیت اور یہ خوشی ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو سب سے زیادہ جو خوشی جنتیوں کو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو روزے دار کو ایک خوشی اللہ رب العزت افطار کے وقت عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کو ایک خوشی اللہ رب العزت جنت میں اپنی دیدار کی صورت میں کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان دونوں خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔